ثلاثی میں ہے سر اویہ یا ہوا، اویہ یاوا، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ اس نے پکڑا، اوا اویہ یاوا، لیکن شاید قرآن میں استعمال نہیں ہوا تبھی یہاں پہ اس کا دیا۔ عام طور پہ ان سلائیڈز میں اگر اسی روٹ لیٹر سے استعمال ہوا ہو تو پھر وہ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اگزامپل یہاں پہ دیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پروبیبلی استعمال نہیں ہوا، لیکن یو آر رائٹ، یہ جو مفعل کا وزن ہے وہ وہیں سے پیٹرن بیٹھتا ہے۔ اچھا، نصرو ولایات، یہ ولایا کہاں سے آیا؟ ولا یلی، سوری ولیہ کا مصدر ولایا، دوستی بھی ہے اور سپروائز بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، تمام معنوں میں۔ استنصرو، طلب کرنا، مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد کی طلب کی، تو یہاں پر اگر وہ مدد طلب کریں وہ استنصرو، اور میثاق مفعال کے وزن پر ہے، اور معنی اس کا یہ مصدر میں بھی آتا ہے، وثقہ یثقو، قوی ہونا، مضبوط ہونا، پکا عہد، میثاق پکا عہد۔ تو ان آیات میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر، جو بات کی جا رہی ہے کہ اب قیدی تو وہ بن گئے، اب قیدی جب بن جاتے ہیں اور ان سے فدیہ بھی حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دے آر فری ٹو گو۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا جو آپ کہہ سکتے ہیں نعمت کیا دی ہے، کہ اگر ان کے دل میں نیکی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ نیکی سے مراد ہے اگر وہ دین کی طرف آ جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، تو یہ بہت تھوڑی سی قیمت ہے جو انہوں نے ادا کی ہے، یعنی اگر ان کا دل بدل جائے، اسلام کی طرف مسلمان ہو جائیں، تو انہوں نے بہت تھوڑا دے کر بہت بہت کچھ حاصل کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو ایک تو ان کو، اور وہ کیا چیز ہے، وہ یغفر لکم، اور وہ پھر پرانے گناہ بھی ان کے بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک انڈیکیٹر ہے کہ قیدی کا فائدہ، یعنی جو فدیہ لینے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کہ ان کے دل جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے، اور یہ بات میں اور آپ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اینڈ ہی نوز کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معاف کر دیا جائے گا تو وہ دین کے قریب بھی آ جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دعا یہ ہوتی تھی، کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ ابھی مخالف بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی یہ یا ان کی نسلیں جو ہیں وہ دین کی طرف لوٹ آئیں گی۔ اچھا، اور یہاں پر جو بات بہت جو کہ ہمارے لیے آج کے لیے جو سبق آموز قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کو ریپلیکیٹ آج جب ہم کریں گے تو ہمارے حالات کچھ مختلف ہیں، لیکن اس وقت بھی مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اگرچہ تمام کے تمام کا اصل مقصد جو ہے وہ تو دنیا کی خاطر ہی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اعتبار سے وہ پھر بھی ان میں آپس میں ایک کنیکشن ہے، اور یہاں تصور مین یہ دیا جا رہا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا جگہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دار الاسلام ہے۔ تبھی یہ دو چیزیں بتائی، ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہجرت کر کے وہاں جا چکے ہیں ان ممالک میں جو غیر مسلم ہیں۔ اس کیس میں بھی 2 دفعہ ہجرت ہوئی تھی ایتھوپیا کی طرف، کیا کہتے ہیں ایتھوپیا کو، حبشہ، ہاں، حبش کے وہاں ہوئی تھی، تو وہاں پہ لوگ موجود تھے، وہ لوگ تمام کے تمام واپس مدینہ آ گئے، پھر میرا خیال تمام ہی آ گئے ہوں گے مدینہ میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان یا جو لوگ باہر ان ممالک میں ہیں جہاں پر کفر ہے،
ان کے لیے کیا حکم ہے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی ڈبیٹیبل کویشچن ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، کیونکہ وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر اسلام صحیح معنی میں رائج ہے، تو تبھی وہ لوٹیں۔ پاکستان کا تو کوئی تصور کر نہیں سکتا یا کرتا نہیں ہے کہ یہاں تو انصاف کا پہلو نہیں ہے، یا وٹ ایور دا پوائنٹ از، کچھ بھی نہیں ہے، کسی اور ملک میں بھی نہیں ہے۔ بٹ یہ ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے ان آیات میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنا جان، اپنی مال چھوڑ کر، جب وطن چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہاں سے مراد ہے مہاجرین گئے اور انصار نے ان کی مدد کی، اور کیسے مدد کی؟ ہر چیز اپنی ان کے ساتھ بانٹ لی۔ تو آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ، تو یہ آج بھی یہ ڈیفینیٹلی اپلیکیبل ہے کہ ایسے حالات ہوں جہاں پہ کوئی کہیں سے بھی ہجرت کر کے جائے، اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکالا جائے، اللہ کے راستے میں وہاں سے نکلے، اور باقی لوگ ان کی مدد کریں، تو یہ درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اس میں سے ایسے بھی لوگ آئے جو کہ زبردستی ہے، سیریا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں، تو جو لوگ ان کی مدد کریں، اولیاء بعد، کچھ اپنی مرضی سے بھی نکل کر آئے۔ اینی وے، سو دس از سم تھنگ دیٹ ہم تدبر کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس ماحول میں رہتے ہیں جب کفار، یعنی جو دارالکفر ہے سو ٹو اسپیک، وہ لوگ اگر تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، تو تم پہ ضروری ہے تم ان کی مدد کرو۔ تو آج کے حالات میں کیا کوئی ایسا پیکٹ ہے ملکوں کے درمیان میں جو پریونٹ کرتا ہو ہمیں کہ ہم ان کی دین میں مدد کریں یا نہ کریں؟ اس کے متعلق میں آپ کے ویوز چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس آیت سے، آخری آیت سے کیا مراد ہے آج کے تناظر میں؟ سر بالکل، یو این چارٹر میں تو یہی ہے کہ جو ان کے ممبرس ہیں وہ یو این کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ سب مسلمان جو ہیں وہ پاکستان سے کہ دوسری مسلم کنٹری کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ آئی ڈونٹ نو، ویسے کچھ ایکس آرمی آفیسرز جو ہیں ہمارے پاس ساتھ، وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے قانون۔ اس سے کیا مراد آپ کے لیے انستنصروا فی دینی، اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ وہ آپ سے طلب کرتے ہیں ہیلپ دین کے معاملے میں، کیا معنی؟ اگر دین کو فالو کرنے میں ان کو، جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اگر obstruct کر رہی ہے، تو اس کیس میں وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ اس کیس میں پرابلی یہ اپلیکیبل ہے آیت۔ اچھا، بلکہ اس سے ایک سٹیپ پہلے آ جائیں، اس سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں الاؤنس ہے کہ وہاں رہا جا سکتا ہے، رائٹ؟ السلام علیکم۔ جی جی، میں جو سمجھا ہوں کہ اگر کہیں مسلمانوں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور وہ نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ ہجرت کریں۔ انہوں نے ان کو کس چیز سے روک رکھا ہے کہ وہ وہیں رہیں؟ اور اگر ہجرت کر کے آتے ہیں تو پھر اسلامی ممالک میں، تو وہ پھر ان کی سپورٹ کریں۔ اور اگر اس ملک میں رہتے ہوئے وہ مدد مانگتے ہیں اور اس نان مسلم کنٹری کا اسلامک ملک کے ساتھ کوئی اس طرح معاہدہ ہے کہ جنگ بندی رکھا، تو تب بھی آپ ان کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں دے سکتے۔ تو کشمیر کی صورتحال میں اسی طرح ہی سمجھا تھا کہ ایون دو ہم میں بہت وہ جذبہ تھا اور ہم جذباتی ہو رہے تھے کہ ہم ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے۔ میں خود اس رائے کا قائل تھا کہ ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ، جہاد کریں۔ بٹ دین یہ جب پڑھی تھی میں نے پہلے آیات، تو اس سے اور تفہیم قرآن میں اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے، اس سے یہی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ ایسے ڈائریکٹلی جنگ نہیں کر سکتے اگر آپ کا ان سے کوئی معاہدہ ہے، اور وہاں پہ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ نکل آئے وہاں سے مسلمس۔ لیکن نکل کر پاکستان آئیں گے تو ان کو کیا اچھے، یعنی ان کو ان کے حالات چینج ہو جائیں گے؟ سر نکلنا بھی تو اب آسان نہیں رہا نا، ویزا اور باقی ساری پرابلمس۔ کریکٹ۔ تو ہم کیا دیکھیں، چین میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے۔ دو طریقے، ایک ایسا مسلمان ہے جو اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل کر کہاں جائیں،
اور جو لوگ اپنی مرضی سے بھی رہ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس پاکستان یا اسلامی ملک میں آنا چاہتے ہیں اگر ہمیں تحفظ ملے، انصاف ملے. اور یہ بھی ایک سینیریو ہے کہ جی حالات تو ایک جیسے ہیں، چاہے آپ پاکستان جیسے ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، یا سعودیہ میں یا یو اے ای میں یا ایون یورپ یا امریکہ میں ہوں، تو وہاں پر بھی بڑے اچھے مسلمان ہیں اور اس سے بہتر ہیں جو پرہیپس پاکستان میں. تو اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے کویسچن کو؟ سر ہجرت اگر اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں اور آپ کو دین پہ نہیں چلنے دیا جا رہا، لیٹ سے کشمیر کی ایگزامپل لیتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی مسلم ملک میں ہی جا کر ہجرت کریں گے. تو اللہ کے راستے میں تو آپ ہجرت کہیں پہ بھی کر کے جا سکتے ہیں. جیسے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، وہ مسلم تو کنٹری نہیں تھی نا. صحیح ہے. تو ایز لانگ ایز وہ آپ کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے تو ان کے پاس آپشن ہے. کشمیر میں میرے خیال میں ایک اور وجہ جو کہ لوگ وہاں سے نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جگہ ہے، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں. اور انڈیا جو ہے وہ ہمیں اقلیت بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو لا کر یہاں پر آباد کر رہے ہیں. اگریڈ. اور دیکھیں لاکھوں کروڑوں مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے ہیں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، رائٹ. ان کو اگر بلائیں بھی تو وہ ان کو آنے کا کوئی، تو اس کا مطلب اس وقت ہم ایک بڑے ڈفرینٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ میں ہیں. یہاں پر وہ حالات شاید نہیں ہیں جو اس وقت تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ مسلمانوں نے آپٹ کیا ٹو اسٹے ان مکہ. انٹرسٹنگ. اور ان کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم دین سے فارغ ہو، ان کو وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا، درجہ جو باقیوں کو دیا گیا. تو اینی ادر کامنٹس بیفور وی موو آن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ عظیم. آپ نے نوٹ کیا کہ ان آخری آیات میں نا پورا خلاصہ آ رہا ہے ٹوٹل، یعنی ہمیں ہمارے امپورٹنس ان ٹرمز آف امپورٹنس، اہمیت کیا ہے، خاص کر کفار اور مومنین کا جو سلوک آپس میں کیسے ہونا چاہیے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے یعنی ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، حمایتی ہیں، سپورٹر. اسی طرح سے کمپیئر کیا گیا جیسے کہ مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، تو کفار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. یہ الا اصل میں ان پلس لا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے ایسا، کیسا نہیں کرو گے جو کہ تمہیں حکم دیا گیا اس سے پہلے، تکن فتنۃ فی الارض، تو کیا ہوگا؟ ایک فتنہ، فساد برپا ہو جائے گا زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. اور اس وقت یہی ہو رہا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بحث کریں گے آیت کے اینڈ کے بعد. یعنی کفار ایک دوسرے کے
دوست ہیں، اولیاء ہیں، اور اگر تم نہیں کرو گے وہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ پورے خلاصہ جو ہے اس سورہ کا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی خاطر جہاد کیا، یعنی اپنی جانیں تک قربان کر دیں یا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور والذین آواؤ، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ہیلپ کی، سپورٹ کیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں، یعنی حقیقت حقاً مومن ہیں۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرہ ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی بہترین رزق ہے ان کے لیے جنہوں نے ایسا کیا۔ والذین آمنوا من بعد، اب وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم جیسے ہی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، ہاں اولو الارحام، جو رشتہ داریاں ہیں تمہاری، بعض کی بعض پر فوقیت ہے اللہ کی کتاب میں، یہ رول قائم رہے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پہلے وکیبلری کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ کوئی لفظ بھی نیا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک دن آنا تھا الحمدللہ، QC 7 میں تمام الفاظ ہم گزار چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے چونکہ یہ آخری آیات ہیں سورہ الانفال کی، تو یہاں پہ دو چیزیں جو ہے نا وہ غور کرنے والی، ایک تو یہ ہے کہ کس انداز میں اس کا اینڈ کیا گیا ہے، اسی انداز میں سٹارٹ ہوئی تھی ہے، یعنی خاص کر یہ والی آیات جو ہیں، اولئک المؤمنون حقا، اگر آپ کو یاد ہو تو شروع کی آیت نمبر شاید تھی 3 تھی کہ 4 تھی، جس میں یہ تھا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو وہ آیت کا اینڈ ایسے ہی ہو رہا تھا ان آیات کا جس میں آیا تھا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی آیا تھا جس کے اندر اس میں تھا کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تو کوشچن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مومن حقاً کون تھے؟ جن کے دل دہل جاتے ہیں جب آیات قرآن کی آتی ہیں۔ وہ کون سی قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ وہ یہی سورۃ الانفال کی آیات ہیں کہ جن کو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، یعنی ان کے دل جو ہے دہل جاتے ہیں، اور جب ان کی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے ان آیات کو سن کر؟ کیا ہمارے دل اس بات پر دہلتے ہیں کہ ہم شاید وہ نہیں کر رہے؟ یہاں تو ان لوگوں کو بھی سیکنڈ گریڈ کر دیا گیا جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی لیکن بعد میں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کرنے والے سبقت لے گئے، بعد والے پھر بھی جوائن کر گئے، اور جنہوں نے جوائن نہ کیا ان کے ساتھ کیا ہے؟ اور کیا ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ہم دنیا کی طرف راغب ہیں اور اللہ کے رستے کی طرف؟ آج کے زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بحث یہ بھی ہے، میں صرف تھوڑا سا اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ ایک یہ خیال ہے، تصور ہے کہ ہر مسلمان مومن کے ملٹیپل رولز ہیں۔ اس کا رول ہے ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے بردر، ایز این امپلائر، ایز این امپلائی، ایز اے نیبر، تو اس کے حقوق ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں، اور وہ ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔
ایک اسلامک سوسائٹی میں ایک لوہار کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو آج کی کنٹریبیوشن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جا کر محاذ پہ لڑنا، وہ کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے ایک آرمی جو ہے مختص کر دی گئی ہے. تو کیا تصور ہوگا کہ ہم کیا صرف اسی کو کہیں گے اللہ کی راہ میں کہ جو لوگ ایک بندوق لے کر ٹرین ہو کر میدان میں جا رہے ہیں، یا اس کو بھی کہیں گے جو اس معاشرے میں ان کو تیار کر رہا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے اور ان کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، یا یہ بھی ہے کہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے غلبے کے لیے؟ تو اصل تصور ذہن میں غلبہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا. غلبہ تب ہوگا جب وہ سائنس میں ترقی کرے گا، غلبہ تب ہوگا جب وہ اکنامکلی بھی ترقی کرے گا، غلبہ تب ہوگا جب وہ دوسروں سے صرف یہ تصور نہ ہو کہ میرے پاس جان ہے، میں آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں ٹینک کے آگے تو میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی. بات تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر حصہ کیسے گزار رہا ہوں کہ اس سے دین کا غلبہ ہوگا. اگر آپ اپنے فیملی میں اپنے بچوں کو اور اپنے ہمسائے میں اپنے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں گے بھی، تو یہ بھی تو اللہ کی راہ میں آپ نکل رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکل رہے ہیں. تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں. اور ایک میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ. اس آیت کے ٹکڑے کو اگر آپ دیکھیں، ایک تو گرامر پوائنٹ آف ویو سے ان لا تفعلو، تو ان اگر تفعلو، دیکھیں یہ تفعلو یہاں پہ یہ اس کا یہ لا اگر تم اصل میں نہ کرو ہو، اس کو کس کو نہ کرو؟ دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے. ایک تو یہ اس سے پہلی والی آیت میں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا تھا؟ آیت نمبر 72 میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر تم، یعنی جو کہا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کے ساتھ مدد کی وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اولیاء. تو اگر تم ایسا نہ کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اگر وہاں پہ کوئی اگریمنٹ ہو، عہد ہو، تو اس کو توڑنا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے اس سینیریو میں اگر وہ ایسے ملک میں ہیں جس ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے فار ایگزامپل، اور لحاظ سے تو مدد کر سکتے ہیں. تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر تم پابند نہیں رہو گے ایسے عہد کے، تب بھی فتنہ ہوگا. اور اگر تم پابند نہیں ہوگے اس بات پر کہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کو کے ساتھ بھائی چارہ بناؤ، تب بھی فتنہ ہوگا. لیکن سب سے بڑھ کے جو بات سمجھے میرے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کفار نے کیا ہے، جیسے کفار نے کیا ہے، کفار نے کیا کیا ہے؟ آپس میں مل کر وہ بھائی بھائی ہو گئے، اولیاء ہو گئے. تم بھی اگر ایسا نہ کرو کہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے اولیاء نہ بنے، تو بہت بڑا فساد پھیلے گا زمین میں. اور ایسا ہی ہے، مسلمان تتر بتر ہو گئے، آپس میں مل کر نہیں اکٹھے ہوئے تو فساد برپا ہے. تو اس آیت پر بھی میں آپ کے کامنٹس چاہتا ہوں، تدبر، اور اس پر بھی کہ کیا حقاً مومنین کون ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب خاص طور پہ انصار اور مہاجرین کے درمیان اتنا کلوز ریلیشن شپ بن گیا، تو یہ خدشہ لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب وراثت میں بھی یہ ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ قانون بالکل الگ ہے، اور یہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے جو میں نے بات کی کہ ہر ایک کا ایک رول ہے. وہ رول آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جو رولز ڈیفائن ہیں وہ کچھ اوبلیگیٹری ہیں اور کچھ آپشنل ہیں. اوبلیگیٹری رول کا منیمم لیول آف پرفارمنس مینٹین کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر آپ کے نیبر ہے تو آپ کا فرض کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے. اور اگر آپ کسی ایک رول میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور دوسرے رول میں زیرو ہو جائیں تو آپ ٹوٹلی فیل ہو جائیں گے. آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ہر رول کا اپنا، تو جو وراثت کا رول ہے، جو رشتہ داروں کا رول ہے، اولو الارحام کا رول ہے، بعضهم اولا ببعض، یہ کتاب اللہ میں لکھا جا چکا ہے. تو کسی دوستی کے تحت، کسی اور بھائی چارے کے تحت وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ تین پہلو ہیں ان آیات میں. اینی کامنٹس یا تدبر فرام اینی باڈی؟ سر ایک
ایک سوال تھا کہ کیا مسلمان حکمرانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ نان مسلم حکمرانوں کے ساتھ ایسے معاہدے کر لیں جی جانتے ہوئے کہ وہاں کے مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کے قوانین مسلمانوں کو سکون سے نہ دین کو فالو کرنے دے رہے ہیں اور نہ ہی زندگی گزارنے دے رہے ہیں، تو کیا ایسے معاہدے کیے جا سکتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ معاہدہ ہوا ہے اور جنگ نہیں ہو سکتی یا کوئی ایسی بات، اور پھر وہاں سے لوگ نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، تو کیا ایسے معاہدے جائز ہیں؟ اسلام میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ اچھا، جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں، ہمارے حکمران جو ہے نا، انہوں نے صرف یہ معاہدے نہیں کیے ہوئے، ان کے معاہدے IMF سے کیا ہیں، ان کے معاہدے ٹریڈ آرگنائزیشن سے کیا ہیں. دیکھیں یہ تو اس سچویشن میں ہے ہی نہیں کہ کوئی معاہدہ کر سکیں. یہ تو ڈکٹیٹڈ ہیں. تو یہ صرف اصل کہانی، اگر یہ اسٹرینتھ ہوگی تو ان کے فیور میں معاہدے ہو جائیں گے. دیکھیں آپ انہی سے مانگتے ہیں، انہی سے جنگی جہاز لیتے ہیں اور انہی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. سو دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیئر. تو وی آر جمپنگ دا گن. اگر ایک ساتھ پیچھے ہوں تو سب سے پہلی بات تو اپنی سیلف سفیشنسی. اف یو ڈیپینڈ اپون دیم، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو فائٹ دیم؟ آئی تھنک دیٹ سارٹ آف آنسرز دا کوشچن. اس سے یہ ڈپینڈنس پھر کس طرح ختم کی جا سکتی ہے؟ پھر تو وہی بات ہے کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو، ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ ہو، اور ہر مطلب فیلڈ میں، زندگی کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں اسٹرانگ ہو جائیں. مطلب ہے کہ وی شوڈ بی ایٹ پار ود اینی ڈیولپڈ کنٹری. تو جب تک ہم ڈیولپنگ ہیں، انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو تب تک تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. ایون اف یو وانٹ ٹو ایک بات سنیں سسٹر، بات یہ ہے کہ اس بات سے بھی پہلے ایک اور بات آتی ہے، اور وہ ہے دیانت داری، آنیسٹی، اور جو ہمیں دین نے سکھائیں. اگر وہ چیزیں ہمارے میں ہوں اور ہم سیلف سفیشینٹ ہوں تو باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. مطلب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دھوکے بھی دیں، فراڈ بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ہمارے پاس پھر جنگی سامان بھی آ جائے اور پھر ہم ابھی جانے بھی دے دیں. سٹارٹ ہوگا فرد کی تیاری سے. کوشچن از کہ اگر ہم خود اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ کس کے لیے مشکل انڈرسٹینڈ کرنا. سیلف سفیشینس مینس کہ آپ امپورٹ بند کریں اور ایکسپورٹ بڑھائیں. اپنے جو آپ کے اختیار، جو چیزیں آپ کی ہیں اس میں گزارا کریں دنیا میں. سر، جی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل کہ امریکہ جو سو کالڈ سپر پاور ہے، وہ اکنامکلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اپون چائنا اینڈ ادر کنٹریز، اور اب چائنا ہی کو وہ کنفرنٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ تو بالکل وہی والی سچویشن ہے جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جن سے ہم مدد لے رہے ہیں یا جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، ان سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. تو وہ تو تیار ہے اس چیز کے لیے. یہ ہمارے اور ان کے لیے الگ الگ ایک اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں آف مطلب ایکشن. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں، حالانکہ ہم اتنے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. ہم بہت انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں صرف اور صرف ہماری تھوڑی سی پالیسیز جو ہیں وہ ڈکٹیٹڈ نہ ہو اس طرف سے. تو وی آر سیلف سفیشینٹ ان آور ریسورسز. دیکھیں سسٹر، بات یہ ہے کہ آپ نے بات خود ہی کر دی پالیسی کی. آپ کو پتہ ہے آپ نے ہر مہینے کتنے ادھار دینا ہوتا ہے ان کو؟ اگر آپ نہ دیں گے تو کیا کریں گے؟ جسٹ امیجن کہ آپ سب نے جی سوری سر، ہم بالکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے پاس تو لڑائی لڑنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے. جی بالکل. ہم اپنی فوج کو ایک دن بھی موو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں. جو ملک ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے چینی اور گندم کو امپورٹ کرنا شروع کر دے، وہ کدھر سے سیلف سفیشینٹ ہو گیا؟ آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں، ہمیں اپنی اگر ایئر فورس کو مینٹین کرنا ہے، ہمیں ہر وقت لیٹسٹ چیزیں لانی ہیں. اگر آپ نے اپنے سول جہازوں کو مینٹین کرنا ہے، آپ ٹوٹلی ویسٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، ہماری اتنی ڈپینڈنسی ہے ان لوگوں پر، ہماری اپنی مین پاور کی اتنی ڈپینڈنسی ہے. ہمارے سارے لوگ کس طرح باہر ہیں، وہ وہاں سے زر مبادلہ کما رہے ہیں، اور آپ کا تھوڑا بہت جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. تو یہ کہنا کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ بڑی خام خیالی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے مینز میں، آپ نے جیسے فرمایا، جب تک ہم اپنے مینز میں رہنا نہیں شروع کریں گے، ہمارے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہے گا.
एग्जाम्पल रिसोर्सेज हमारे पास है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट नहीं है, हम खामखा के महकूम बने हुए, खामखा का कशकोल उठाया हुआ है हमने, वी हैव एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ ये कि अपने पाँव पर खड़े होना सीखें, अपने रिसोर्स को यूज करना सीखें और इन पॉलिसीज की डिक्टेशन से बाहर आए। दिस इज द प्रॉब्लम। सर सर मेरा ये ख्याल, आपने शहजाद भाई आप बोले। सॉरी, मेरे ख्याल में सर ऐसा है कि इस वक्त हमारा माशरती लिहाज से मिन हैसुल कौम हम में से हर शख्स सहूलियत